متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی تھی، 15 میں سے 13 اراکین نے حمایت کی۔ برطانیہ غیر حاضر رہا جبکہ امریکہ نے مخالفت کی۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تیسرے ماہ میں داخل، 24 گھنٹوں میں مزید 350 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے ایک دن میں 450 اہداف کو نشانہ بنایا۔ خان یونس اور جبالیہ سمیت متعدد علاقوں میں شدید بمباری۔ حزب اللہ بھی میدان میں، 13 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا، 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیروت کو غزہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ دوسروں کو چور کہنے والا خود 190 ملین پاؤنڈز کی چوری کر کے نکل گیا۔ ہم پر دہشت گردی کے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، ہم آج بھی عدالتوں میں جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ نون لیگ عام انتخابات میں عوام کا اعتماد جیت کر حکومت بنائے گی۔ نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ نواز شریف کا 2017 کے جعلی مقدمات پر احتساب کا مطالبہ، کہا صرف وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نہیں لینی، احتساب بھی چاہتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ قوم کو بتائیں ملک میں ڈاکہ کس نے ڈالا، جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کون ان سے پوچھے گا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو فیض حمید نے کہا نواز شریف جیل سے باہر آیا تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا نواز اور مریم کو اندر رکھنا ہے، بانی چیئرمین کو لانا ہے۔ مزید کہا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور ہے۔ ایک کھلنڈرے کو لایا گیا جس نے ملک کا برا حال کر دیا۔ سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا۔ اسے معیشت اور عالمی طاقت اور تعلقات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 60 ارب کھا جاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دینے والے آج خود کدھر ہیں۔ قوم پروجیکٹ نواز شریف کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل، کہا 8 فروری کو قوم نون لیگ کی سیاست کو دفن کر دے گی۔ تیسرے NRO کے نتیجے میں سرخرو ہونے والے کی ساری زندگی ڈیلز کا مجموعہ ہے۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا، شوکت طرین نے ساتھ چھوڑ دیا، PTI اور سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ سابق وزیر خزانہ کا سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ، شوکت طرین نے پارٹی قیادت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ $190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی چیئرمین PTI کے شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح کوکی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں، ضیاء المصطفیٰ سمیت دیگر مفرور ملزمان کے اشتہار بھی جاری۔ ملزمان 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے عدالت میں طلب۔ بانی چیئرمین PTI کی نااہلی کے خلاف درخواست، لارجر بینچ کو ارسال۔ درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، توشہ خانہ کیس میں نیب نے بشریٰ بی بی کو 11 دسمبر کو پھر طلب کر لیا۔ سیاسی جوڑ توڑ میں اہم پیش رفت، مسلم لیگ نون اور IPP کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات، اون چودھری بھی موجود۔ IPP کا 15 قومی اور پنجاب میں 25 صوبائی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ، ذرائع کے مطابق لاہور، ساہیوال، لودھنا، رحیم یار خان سمیت دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیر کو طے کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین کی نواز شریف سے جلد ملاقات کا امکان، علیم خان کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین PTI پوری دنیا کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے، پنجاب میں عثمان بزدار کو لگانا میرٹ کا قتل تھا، بانی چیئرمین کو سچی باتیں بتائیں تو مجھے نیب سے پکڑوا دیا۔
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا. انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا اب دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں. پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا, اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات تو ہوں گے. سماعت 12 دسمبر تک ملتوی. شیڈول جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو ہم 14-15 دسمبر تک جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ کر رہے تھے. دیکھیں جی, دہشت گردی کے خطرات تو ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے, لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا قلع کما کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں. کسی کو جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کا جواز نہیں. بلاول بھٹو کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست کون کرتا رہا. پنجاب میں سیاسی اتحاد کسی سے نہیں کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 13 دسمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر سماعت 15 دسمبر کو ہوگی. کاز لسٹ جاری. سیاسی جوڑ توڑ میں اہم پیش رفت. مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا. جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات, اون چودھری بھی موجود. آئی پی پی کا 15 قومی اور پنجاب میں 25 صوبائی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق لاہور, ساہیوال, لوتھرا, رحیم یار خان سمیت دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے. سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے ہوگا. جہانگیر ترین کی نواز شریف سے جلد ملاقات کا بھی امکان. ڈرائیونگ لائسنس ٹوکن ہولڈرز کے لیے بڑا ریلیف. خدمت مراکز سے ٹوکن حاصل کرنے والوں کا 3 روز تک چالان نہیں کیا جائے گا, نہ ہی مقدمہ درج ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کر دی. سی ٹی او لاہور نے بھی تمام افسران کو احکامات کر دیے. پولیس مراکز میں غیر معمولی رش کے باعث فیصلہ کیا گیا. بغیر لائسنس کریک ڈاؤن اور 1 دسمبر سے فیسوں میں اضافے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس بنوا رہی ہے. پشاور کے واکس روڈ پر دھماکے کی تحقیقات جاری. سی ٹی ڈی نے ملوث مشتبہ مرکزی ملزم کا خاکہ تیار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم افغانی باشندہ ہے. ملزم کا تعلق العدم تنظیم سے ہے. گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ شادرہ کی کارروائی. اقدام قتل, رہزنی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں ملوث ملزم لالا ناصر گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم نے لاہور میں درجنوں وارداتوں کا انکشاف کیا. مزید تفتیش جاری.